اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ وار تذکرہ چل رہا تھا، اس کو آج سے رمضان کے بعد تک کے لیے موقوف کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے۔ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا، جہاں سے سلسلہ بند ہوا، کیونکہ ابھی ہم سب کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے فضائل، مسائل، اس کی برکات اور اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ طریقے علماء نے لکھے ہیں، آج سے انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ رمضان مبارک کے آنے سے بہت پہلے لوگوں کو رمضان کی ترغیب دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے۔ بلکہ یوں کہنا مناسب نہیں تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، ابھی رمضان کو 2 مہینے باقی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے ذریعے صحابہ کرام کو اور امت کو پیغام دیتے تھے کہ رمضان کی تیاری کب سے کرنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع سے یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کی قیمت، اہمیت سمجھانے کے لیے، رمضان کی اہمیت سمجھانے کے لیے، حالانکہ دیکھیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نبیوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، نبیوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، وہ زیادہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اللہ سے اپنا بدلہ وصول کرنے کے لیے اور اللہ کے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے چاہتے ہیں، ان کو اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رجب شروع ہو رہا ہے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب شروع ہو گیا، اب مجھے دنیا سے مت بلانا، اب رمضان کی برکتیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، رمضان کی رحمتیں کچھ اور وصول کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں رہنے کی خواہش ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں رہنے کی خواہش کر رہے ہیں تاکہ رمضان دیکھیں، تاکہ رمضان کو وصول کر لیں، تاکہ رمضان کی برکتیں حاصل کر لیں، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما کر اپنے نامہ اعمال کو وزنی کر لیں۔ اس لیے رجب کے شروع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی یہ 2 مہینے میں ہمارا انتقال نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ 2 مہینے اور مہلت دیجیے، تیسرا مہینہ رمضان آئے گا، رمضان کی بھی ہمیں مہلت دیجیے، پھر چاہے تو ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے رمضان بہت قیمتی مہینہ، بہت بابرکت اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، رمضان مبارک کتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تحفہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا شروع کرتے اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے بہت کثرت سے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رمضان کے علاوہ میں نے کسی اور مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں، تاکہ شعبان وصول بھی ہو جائے اور رمضان کی تیاری بھی ہو جائے۔
کہ رمضان میں اہم عبادت تو روزہ ہی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے، اس کی مشق کے لیے شعبان کو وصول کرتے تھے اور شعبان کے روزے رکھتے تھے، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ رہا تھا، شعبان کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، قد اظلکم شہر عظیم، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالے گا، سایہ فگن ہوگا، اس کی رحمتیں اس کی برکتیں تمہارے اوپر سایہ بن کر آئیں گی، شہر مبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور قیام لیلہ تطوعا، اور رات میں قیام کو تراویح اور تہجد، اس کو اللہ رب العزت نے نفل کے طور پر تمہیں دیا ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ رمضان کتنا قیمتی ہے، اس لیے ابھی سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو لفظ ہے اس میں ہم غور کریں کہ اس میں 5 حرف ہیں، اور پانچوں میں ایک ایک دریا گویا اللہ کی طرف سے چل رہی ہے۔ رمضان میں کتنے حرف ہیں؟ 5، را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے، یہ 5 حرف ہیں، اور پانچوں میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دریا بہ رہا ہے۔ را سے رحمتوں کا دریا، رمضان میں رحمت برستی ہے بارش کی طرح، سب کو الحمدللہ اس کا یقین ہے، اور ایک مسلمان، سچا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو را سے رحمتوں کا دریا بہتا ہے رمضان، اور دوسرا حرف ہے میم، میم سے مغفرت کا دریا بہتا ہے، مغفرت، اللہ رب العزت روزانہ بخشتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کو مغفرت ہوتی ہے، تو مغفرت کا دریا بہتا ہے رمضان، اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تیسرا حرف ہے ضاد، ضاد سے ضمانت، یعنی جنت کی گارنٹی دی جاتی ہے، ضمانت، جنت کی گارنٹی کا دریا اللہ کی طرف سے بہتا ہے۔ کتنے لوگ جو رمضان کے آنے سے پہلے جہنم کے مستحق بن چکے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن رمضان کی انہوں نے قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی گارنٹی دے دی، ذات سے ضمانت، گارنٹی۔ اور چوتھا حرف ہے الف، الف سے اجر، ثواب، اجر کا دریا، کتنا اجر ملتا ہے سبحان اللہ، سنتے رہتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو الف سے اجر و ثواب کا دریا، اور آخر میں نون سے نعمتوں کا دریا، نعمتیں جتنی ہم رمضان میں نعمتیں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، رمضان کے علاوہ انسان چاہ کر بھی وہ نعمتیں نہیں پا سکتا۔ بڑے بڑے مالدار لوگ رمضان کے علاوہ وہ نعمتیں اپنے گھر میں نہیں پا سکتے جو رمضان میں انہیں اللہ کی طرف سے میسر ہو جاتی ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو رمضان بہت اہم مہینہ ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے مسلمان کے لیے، اسی لیے بزرگ نے رمضان کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ مومن، اس کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہوتا ہے، قرآن میں ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو ایک مومن پر اللہ والا رنگ ہوتا ہے، لیکن جب یہ 11 مہینے دنیا میں گزارتا ہے، بازار میں رہتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، تو اس اللہ والے رنگ پر زنگ آ جاتا ہے، اللہ والے رنگ پر کیا آ جاتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت 11 مہینے کے بعد رمضان، گرم رمضان بولتے تھے، رمضان کا لفظ گرمی سے نکلا ہے، رمض کہتے ہیں گرمی کو، تو گرم رمضان اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں 11 مہینے کے بعد، تاکہ مومن کے اوپر جو اللہ والا رنگ تھا، اس رنگ پر زنگ جب گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ زنگ ختم ہو جائے اور اللہ کا رنگ دوبارہ نکھر کر سامنے آ جائے۔
اور ہوتا بھی ہے. تو یہ ہے رمضان. یہ رمضان کا مہینہ نکھارنے کے لیے آتا ہے, مومن کی صفائی کے لیے آتا ہے, دھلائی کے لیے. واقعتاً اگر رمضان نہ ہو تو کتنے مسلمان, کتنے انسان تباہ ہو جائیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, اپنی ناشکریوں کی وجہ سے, اللہ سے دوری کی وجہ سے, ایمان اور اعمال کی محرومی کی وجہ سے. لیکن رمضان آتا ہے اور پاک کر کے چلا جاتا ہے, نکھار کر چلا جاتا ہے, دلوں کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ. رمضان کے معنی علماء نے لکھے ہیں کہ رمضان گرمی سے ہے, جس کی تاثیر ہے جلانا. گرم جیسے آگ ہے, گرم ہوتی ہے, آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. ایسے ہی رمضان بھی کچھ چیزوں کو جلاتا ہے. یہ غور سے سنا. رمضان کس کو جلاتا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہوں کو جلاتا ہے. سب سے پہلے کس کو جلائے گا رمضان؟ گناہوں کو جلائے گا. ہمارے گناہ جل جائیں گے رمضان کی وجہ سے. رمضان کے روزے اور رمضان کے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے, مومنوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو جلتی ہے رمضان میں, اس مہینے کی برکت سے وہ گناہ جل جاتے ہیں. دوسرے, بیماریاں جل جاتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کو رمضان سے پہلے 11 مہینے میں کھانا کھانے کی عادت ہے, اور ہم لوگوں کو کچھ زیادہ ہی کھانے کی عادت ہے. بلکہ کچھ لوگوں کو اتنی بری عادت ہے کہ وہ جب تک ہر 10 منٹ 15 منٹ میں ان کے منہ میں کچھ نہ جائے ان کو چین نہیں آتا. ہر 10-15 منٹ میں منہ کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, منہ چلتے رہنا چاہیے. گویا وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ اس میں سمجھتے ہیں کہ منہ چلتا ہے. کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے, اب دانت دیے ہیں, اس کا اصل شکریہ یہ ہے کہ اس کو چباتے جاؤ, کچھ نہ کچھ اندر ڈالتے جاؤ تاکہ اصل شکریہ ادا ہو سکے. تو خیر, کھانے کی عادت ہوتی ہے, کوئی پان کھا رہا ہے, کوئی یہ کھا رہا ہے, کوئی وہ کھا رہا ہے. اور ویسے بھی لوگوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ ناشتہ اور کچھ نہ کچھ ہر 15-20 منٹ کے بعد کھانے کی عادت ہوتی ہے. اب یہ کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے جراثیم اور ایسے بیکٹیریا جو ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد غذا مانگتے ہیں, اور جتنا انسان کو غذا دیتا جائے گا اتنا کھوکھلا ہوتا جائے گا اور وہ جراثیم مضبوط ہوں گے. تو اب اچانک اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے بعد رمضان بھیج دیتے ہیں, اور رمضان میں مسلمان 13 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے. اب وہ جو جراثیم ہیں ان کو تو ہر آدھے گھنٹے کو غذا چاہیے, ہر گھنٹے کے بعد غذا چاہیے. لیکن اب یہ 12-13 گھنٹے تک ان کو غذا نہیں دے گا تو شروع کے 1-2 روزوں میں وہ جراثیم کمزور ہوں گے اور بعد کے روزوں میں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے. کتنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان کے روزے کی برکت سے بچا دیتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے کیا کیا دیا ہے, الحمدللہ. کہیے زور سے الحمدللہ. جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں, بزرگ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب اچھی چیزیں مسلمانوں کو دی ہیں. مسجدیں ہماری ہیں, قرآن ہمارا ہے, نماز ہماری ہے, زکوٰۃ ہماری ہے, کعبہ ہمارا ہے, مدینہ منورہ ہمارا ہے, اور مرنے کے بعد جنت انشاءاللہ ہماری ہے. جتنی اچھی چیزیں ہیں, رمضان ہمارا ہے, رمضان کی رحمتیں ہماری ہیں, برکتیں ہماری ہیں, دعا ہماری ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے. ساری پاکیزہ چیزیں مسلمانوں کی ہے. کافروں کے پاس, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس جتنی ناپاک چیزیں, گندی چیزیں, بری چیزیں, برباد کرنے والی چیزیں, خراب کرنے والی چیزیں, وہ سب کافروں کے پاس ہے. اور جتنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں سب الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے. تو رمضان خیر پہلے گناہوں کو جلاتا ہے, ایک چیز گناہوں کو جلاتا ہے, اور دوسرے رمضان جلاتا ہے بیماریوں کو. ہمارے جسم سے کئی بیماریوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. تیسرے یہ ایک بڑی مصیبت کو جلاتا ہے. بڑی مصیبت کیا ہے کہ بہت سارے لوگ حفظ کرتے ہیں, قرآن یاد کرتے ہیں, اور سال بھر نہیں پڑھنے کی وجہ سے وہ قرآن بھولنے پر آ جاتے ہیں. تو اچانک اللہ تعالیٰ رمضان بھیج دیتے ہیں تو وہ قرآن بھولنے کی بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں. قرآن بھولنا بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے. جیسے یاد کرنا بہت بڑے ثواب کی چیز ہے, بھولنا بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے. بھولنا بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے. حدیثوں میں اس کے بارے میں
مستقل وعیدیں بیان کی گئی ہے. تو خیر تو بہت سارے لوگ رمضان کی برکت سے بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں. قرآن بھول جانا، قرآن بھولنے کی جو بڑی مصیبت ہے اس مصیبت سے بچاتے ہیں. اور چوتھی چیز، رمضان جس کو جلاتا ہے وہ خباثتوں کو جلاتا ہے. کس کو جلاتا ہے؟ خباثت. شیطان ہمارا دشمن ہے، تو شیطان ہمارے نفس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، دشمنیاں، یہ بیماریاں اندر، خباثتیں اندر پیدا کرتا ہے. روحانی بیماریاں شیطان اور نفس یہ بڑھاتے ہیں ہمارے اندر. سال بھر میں یہ بیماریاں پکتی رہتی ہیں، پلتی رہتی ہیں، تو بہت موٹی تاثیر ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ علاج کے لیے رمضان بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. اب رمضان آ کر کیا کرتا ہے؟ لیکن کسی بھی علاج میں عام طور پر جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر دوا بھی دے گا. ایک چیز ڈاکٹر کیا دیتا ہے؟ دوا دیتا ہے. پھر پرہیز بتاتا ہے دوسری چیز علاج کے لیے. تیسری چیز کچھ تھوڑی بہت ورزش دیتا ہے، مشقت. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خباثتیں، روحانی بیماریوں کو جلانے کے لیے تینوں چیزیں رکھی ہیں. کہ یہ خباثتیں، جو روحانی بیماریاں ہماری بہت مضبوط ہوگی، اس کے علاج کے لیے اب ایک تو دوا چاہیے اور پرہیز چاہیے اور مشقت چاہیے، ورزش چاہیے. تو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی ہیں. روزہ یہ پرہیز ہے. روزہ کیا ہے؟ پرہیز بھی ہے، اور ایک حساب سے دیکھیں تو دوا بھی ہے. ایک حساب سے دیکھیں تو پرہیز بھی اس میں رکا جائے، بہت ساری چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، تو یہ پرہیز کے طور پر روزہ لیا گیا. اور دوا، قرآن دوا ہے. قرآن کیا ہے؟ دوا ہے. دن میں قرآن کی تلاوت کرو، رات میں قرآن سنو تراویح میں کھڑے رہ کر. لیکن بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن نہیں سنتے، یا سنتے بھی ہیں تو کیسے سنتے ہیں اللہ معاف فرمائے. تراویح میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سننا مطلوب ہے. یہ نہیں کہ ہم قرآن سننے کے لیے کہیں بھی تراویح پڑھ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ تراویح امام صاحب نے تکبیر کہی، قرات شروع ہوئی تو جا کر بیٹھ گئے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی بیٹھ گئے، باتیں چل رہی ہے، رکوع جیسے ہی ہوا سب بھاگ کر شامل ہو گئے. یہ قرآن سننا نہیں. تراویح میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن سننا، یہ اصل دوا ہے. پورا قرآن تراویح میں کہاں سننا ہے؟ نماز میں رکعت کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن سننا، اس کو کہتے ہیں قرآن سننا. ہم نے تراویح میں پورا قرآن سنا ہے. جو لوگ بار بار استنجا کے لیے جا رہے ہیں بلا وجہ، جن کی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے. جو بلا وجہ کو بار بار استنجا کے لیے جا رہے ہیں، باہر چکر مار رہے ہیں، یا باتیں کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور صرف رکوع میں شامل ہو رہے ہیں، انہوں نے پورا قرآن نہیں سنا، وہ قرآن کا مذاق اڑا ہے. تو قرآن دوا ہے. روزہ پرہیز ہے اور قرآن دوا ہے. دن میں قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور رمضان میں نماز میں تراویح کے اندر کھڑے ہو کر پورا قرآن سنیں، یہ دوا ہے. اور تیسری چیز ورزش. تراویح کی نماز ایک مشقت، ایک ورزش ہے. اس میں مستقل 20 رکعتوں پر اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو رمضان آتا ہے یہ خباثتوں کو جلانا. اتنی چیزیں رمضان جلا دیتا ہے. اتنی چیزیں گناہوں کو جلا دے گا، بڑی مصیبت کو جلا دے گا، اور بیماریوں کو جلا دے گا، اور ہمارے روحانی بیماری خباثتوں کو جلا دے گا. جسمانی بیماریوں کو بھی جلا رہا ہے، روحانی بیماریوں کو بھی جلا رہا ہے. کتنا عظیم رمضان ہے، کتنا مبارک اور کتنا بڑا مہینہ ہے. اس لیے رمضان المبارک کی تیاری شعبان سے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے کرتے رہے. تو ہمیں کم سے کم ابھی 10-15 دن بچے ہوئے، یہاں سے ہم رمضان کی تیاری کریں. اتنے مبارک مہینے کی کوئی گھڑی ہماری ضائع نہ ہو، اس کی ابھی سے ہمارے سامنے پورا پلان، پوری ترتیب بنی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان شروع ہوگا تو ہم شیڈول بنائیں گے، ہم ترتیب بنائیں گے. ان کا رمضان شیڈول بناتے بناتے آدھے سے زیادہ گزر جاتا ہے، اور بعد میں آدھا رمضان گزرنے پر وہ سوچتے ہیں اب کیا ترتیب بنائیں گے، 15 روزے تو گزر گئے. ایسے ہی پورا رمضان ضائع ہو جاتا ہے. نہیں، بڑا عظیم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ، اس میں قرآن اترا ہے، اس میں شب قدر ہے، اس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سب رمضان المبارک کی خصوصیتیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دے رہے. کتنے اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں. دیکھیں پچھلے شعبان کے اس وقت جو ہے، آج 19 یا 20 تاریخ شعبان کی، اس وقت
کتنے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں جان پہچان کے لوگوں میں زندہ تھے، کتنے لوگ زندہ تھے اور ان کو وہ رمضان نصیب ہوا، لیکن رمضان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یا رمضان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، اب بیچارے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے رمضان کا ان کو کوئی فائدہ ہے؟ رمضان آئے گا ابھی 15 دن کے بعد انشاءاللہ، یا 14 دن کے بعد، 12 دن کے بعد رمضان آئے گا، تو زندوں کے لیے آئے گا، مردوں کے لیے آئے گا؟ مردوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو چلے گئے، ان کا چانس ختم ہو گیا، موقع ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگلے رمضان، اگلی جو شعبان کی تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں ہم نہ رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس رمضان کی بھی ہم نے قدر نہیں کی اور غفلت میں چلے گئے، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے اتنا عظیم، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اس لیے ہم ابھی سے رمضان کی ترتیب بنائیں۔ 2 طرح کی ترتیب بنائیں، دنیاوی ترتیب بھی بنانی ہے اور دینی ترتیب بھی بنانی ہے۔ کتنی ترتیب بنانی ہے؟ دنیاوی ترتیب، دنیاوی اعتبار سے ترتیب کیا بنانی ہے کہ دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کے جو کام ہیں ہمارے ضروریات کے وغیرہ، اس میں سے جن کاموں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جن کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کاموں کو آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ چھوڑ دیں۔ جن کاموں کو ہم موقوف کر سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں، آج ہی چھوڑ دیں۔ جیسے موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، ٹی وی، ہوٹلوں میں وقت گزارنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، موبائل پر بلا وجہ کی چیٹنگ، یہ اس میں نہ ہمارا کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا۔ ہاں، جن کا کاروبار موبائل پر ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ بس ایسے ہی وقت گزاری کے لیے موبائل چلا رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو جن کاموں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور ان کے چھوڑنے سے ہمارا دین اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو آج ہی سے بند کر دیں، پکا ارادہ کر دیں کہ آج سے انشاءاللہ رمضان بعد تک ہم یہ کام نہیں کریں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں غور کر لیں کہ میرے زندگی میں ایسے کون سے کام ہیں، میرے دن اور رات میں ایسے کون سے کام ہیں جن کو میں بند کر سکتا ہوں اور ان کو بند کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ان کو بند کر دیں۔ بیکار وقت گزارنا، گپ شپ، جھوٹ، غیبت، چغلی، کیا ملتا ہے ان سے؟ یہ چیزیں بند کریں۔ اور جو چیزیں بند نہیں کر سکتے، کھانا ہے، پینا ہے، کمانے کے لیے جانا ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا ہے، ان کو انسان بند نہیں کر سکتا، لیکن ان کو کم کر سکتا ہے، ان کی ترتیب بنا سکتا ہے کہ پہلے دکان پر زیادہ وقت دے سکتا تھا، کچھ وقت کم کر دے، 1 آدھ گھنٹہ تو کم کرے، تاکہ رمضان کی عظمت سمجھ میں آئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر اس مہینے کی عظمت ہے۔ کچھ عظمت ہمارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے نا۔ رمضان کی عظمت، اللہ معاف کرے، اتنا برا ماحول ہو گیا کہ مسلمان بھی رمضان میں ہوٹل کھول رہا ہے، مسلمان بھی رمضان میں دکانیں کھول رہا ہے۔ دن روزے کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں ملنی ہی نہیں چاہیے، شارٹیج ہو جانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی بے روزے دار جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ اس کو کھانے کی کوئی چیز نہ ملے، وہ مجبور ہو کر روزہ رکھے۔ تو یہ مسلمان جو ہے اپنے عمل سے نعوذ باللہ رمضان کی عظمت گھٹا رہا ہے۔ کیا انجام ہو گیا اس کا؟ رمضان المبارک کے دن میں آپ نے کیوں ہوٹل کھولی، کیوں کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے ہیں؟ تو اپنے عمل سے رمضان کی عظمت کا اظہار کریں گے۔ یہ رمضان ہے تو کچھ نہ کچھ کاروبار کو وقت کم کریں، آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ، 1 گھنٹہ کم کریں، تاکہ عمل سے معلوم ہو، اللہ رب العزت کو ہم بتائیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں نے اس کی قدر کے لیے اتنے وقت دنیا کے لیے کم کر دیا، کھانے پینے میں میرا پہلا اتنا وقت جاتا تھا، اتنا میں نے کم کر دیا۔ عمل سے اس مہینے کی عظمت کا اظہار ہے۔ تو ایک تو دنیاوی ترتیب بنائیں، جن کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں، اور جن کاموں کو کم کر سکتے ہیں کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، ان میں وقت کم دیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ اور دینی اعتبار سے ترتیب کیا ہے کہ نمازوں میں اگر سستی چل رہی ہے، جن اعمال میں کمزوری چل رہی ہے، آج سے پکا ارادہ کر لیں کہ ان اعمال میں آج سے انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی۔ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ، بلکہ پہلے اور بعد کی سنتوں کے ساتھ آج سے میں رمضان ختم ہونے تک پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو جو رمضان ختم ہونے تک اتنا اہتمام کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ تو اس لیے جن اعمال میں کمزوری تھی، یہ دینی اعتبار سے ترتیب ہے رمضان کے لیے، یہ دینی اعتبار سے ترتیب ہے کہ نمازوں میں کمزوری چل رہی ہے، کمزوری کو دور کر دے، باجماعت نماز، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، پہلے اور بعد کی سنتوں اور نوافل کے ساتھ نماز،
یہ ایسی نمازوں کا اہتمام کریں. پھر اس کے بعد اور اللہ کے جتنے حق ہیں ان میں کچھ کوتاہی چل رہی ہے وہ پوری کرنی. ماں باپ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہے ابھی سے ماں باپ سے معافی مانگ کر اس کی بھرپائی کریں. کسی کا قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کریں تاکہ رمضان ہمیں اچھا نصیب ہو, رمضان کی رحمتیں پوری ہم حاصل کر سکیں, رمضان کی پوری برکتوں سے ہمیں نفع ملے. کسی کا قرضہ لے کر بیٹھے ہوئے اور مال پاس میں موجود ہے پھر بھی قرضہ ادا نہیں کر رہے, دوسروں کو ستا رہے, آپ کا رمضان اچھا نہیں گزرے گا. رمضان کی رحمتوں کا آپ کو رمضان کی رحمتوں میں سے حصہ نہیں ملے گا. تو اگر قرضہ ہے کسی کا اور پیسے رکھے ہوئے پھر آپ نے کیوں کسی کو ستا رکھا ہے, کیوں آپ قرضہ روکے ہوئے, تو فوراً قرضہ ادا کریں. یا نہیں ہے پیسے تو ارادہ کریں گے جب پیسے آئیں گے میں اپنی ساری ضرورتوں کو چھوڑ کر پہلے شروع قرضہ ادا کروں. یہ دوسروں کا حق ہے, حقوق العباد میں سے ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ سارے کام نمازوں میں اور جتنے دینی کام ہیں ان دینی کاموں میں جو کوتاہی چل رہی ہے اس کوتاہی کو دور کریں. ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی تلافی کریں, اس کی بھرپائی کریں, ان سے معافی مانگیں. رمضان کے آنے سے پہلے قرضہ ادا کریں. اور جو جیسے پہلے بتایا کہ موبائل وغیرہ آج کے زمانے کی جو ضرورت ہے حد سے زیادہ جو ان میں مشغول ہیں وہ سب موقوف کر کے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے.